کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ 34 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بے قابو۔ رات گئے عمارت کے ملبے سے مزید 4 لاشیں نکالی گئیں۔ خوفناک آگ سے جان بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ عمارت کے ملبے سے بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء بھی ملے۔ شعلوں سے لڑتے ہوئے فائر فائٹرز بھی جان سے گئے۔ 22 افراد زخمی، 11 کی حالت تشویشناک۔ ہفتے کی رات 10 بجے کے بعد گراؤنڈ فلور پر مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو لپیٹ میں لیا۔ دہکتے شعلوں سے گل پلازا تباہ ہو گیا۔ عمارت کے عقبی حصہ گرنے کے بعد سامنے کا بھی ایک حصہ گر گیا۔ ملبہ اٹھانے کا کام شروع۔ پاک فوج اور FWO کی بھاری مشینری اور دستے امدادی کارروائی میں شریک۔ اسپیشل انجینئرنگ ٹیم بھی امدادی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے تیار۔ پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن میں بھرپور مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ریسکیو کا آگ پر 90% قابو پانے کا دعویٰ۔ ایم اے جناح روڈ آج ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ خواتین بچوں سمیت لاپتہ افراد کے ورثاء غم کی تصویر۔ لاپتہ لوگوں میں 2 خاندانوں کے 12 افراد بھی شامل ہیں۔ شادی کی خریداری کے لیے گل پلازا جانے والے ایک خاندان کے 6 افراد عمارت میں پھنس گئے۔ ایک اور خاندان کے 6 افراد بھی آگ لگنے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ گل پلازا میں کام کرنے والا دکاندار عاطف کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سندھ حکومت نے مسنگ پرسن ڈیسک قائم کر دیا۔ یہاں سیل لگی تھی، کیا پتا تھا موت نے سیل لگا رکھی ہے۔ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کو پیاروں کی تلاش۔ معمر خاتون نے بتایا 25 سالہ پوتا پلازے میں کام کرتا تھا، کل سے کچھ پتہ نہیں۔ کل رات گاؤں سے واپس آئی، صبح آگ کا پتہ چلا۔ ایک شہری نے کہا بیٹی اور 2 بہنیں کل رات آگ لگنے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، اسپتال بھی چیک کر لیے۔ ایک شہری نے بتایا چھوٹا بھائی فیضان اندر ہے، کل اس سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ دکان میں چھپا ہوا تھا، اب اس کا موبائل فون بند آ رہا ہے۔ ایک اور شہری نے بتایا دوست کل رات 9:30 بجے گل پلازا آیا تھا، اس کے بعد سے رابطہ نہیں ہوا۔ گل پلازا میں لگی آگ پر 80% قابو پا لیا گیا ہے۔ 15 سے زائد فائر ٹینڈرز اس ناکل کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے۔ فائر افسر ظفر خان کی ایئر نیوز سے گفتگو۔ عمارت کے مختلف حصوں میں اس وقت بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ لگنے کے باعث عمارت کی حالت انتہائی خطرناک ہے۔ ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ عمارت کی جانب آنے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ عمارت کے اطراف لوگوں کا ہجوم اب بھی موجود ہے۔ CPLC نے سانحہ گل پلازا کے لاپتہ افراد کی فہرست جاری کر دی۔ فہرست میں 7 خواتین سمیت 49 افراد کے نام شامل۔ لاپتہ ہونے والوں میں 12 سے لے کر 60 سال کی عمر کے لوگ شامل ہیں۔ CPLC نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی تفصیلات جمع کر لیں۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کہتے ہیں 59 لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اہل خانہ سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبر حاصل کر لیے۔ اب تک 26 افراد کی لوکیشن گل پلازا کے پاس سے ملی۔ مزید لاپتہ افراد کی لوکیشن کی اسکروٹنی کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی 23 گھنٹے بعد گل پلازا تاجر مشتعل ہو گئے۔ میئر کے خلاف نعرے لگائے۔ مرتضی وہاب DC آفس گئے، تاجر وہاں بھی گئے۔ DC آفس کا گیٹ توڑنے کی کوشش، میئر نامنظور کے نعرے۔ پولیس حکام نے نفری بڑھا دی۔ میئر کراچی نے گل پلازا کے صدر سمیت چند افراد کو DC آفس بلایا۔ متعلقہ افسران کی سرزنش۔ میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا 65 لوگ لاپتہ ہیں۔ ریسکیو حکام سے کہا ہے عمارت توڑ کر اندر گھسیں، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آگ بجھانے کے لیے جاری آپریشن کی نگرانی کے لیے یہاں موجود ہوں۔ ریسکیو آپریشن اولین ترجیح ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ نے صبح اجلاس بلایا ہے، KMC رپورٹ پیش کرے گی۔ یہ سب کچھ حکومتی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بر وقت اقدامات اٹھائے جاتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ تاجر رہنما پھٹ پڑے۔ تاجر برادری کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ریلیف آپریشن پر عدم اطمینان۔ صدر جوڑیا بازار ایسوسی ایشن مزمل چیپل نے کہا صوبائی وفاقی حکومتوں اور فیلڈ مارشل سے اپیل ہے کہ ہمیں سہارا دیں۔ صدر گل پلازا مارکیٹ ایسوسی ایشن محمد اسماعیل کہتے ہیں فائر بریگیڈ دیر سے آئی اور کچھ گاڑیاں خالی تھیں۔
نائب صدر صدیق ترین نے کہا حکومت بروقت اقدامات کرتی تو سب کچھ بچ جاتا، حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ جمیل پراچا نے کہا آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہے تو کے الیکٹرک پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ پلازا میں 122 سلنڈر تھے، دکانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ بہت تیزی سے پھیلی۔ صدر انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی نے کہا آگ بجھانے کے لیے جدید آلات موجود نہیں، پلازے کے اندر جانا ممکن نہیں۔ اس وقت تاجروں کے گھروں میں ماتم کی صورتحال ہے، آگ پر قابو اور ملبہ اٹھنے کے بعد تاجروں کے نقصان کا اندازہ ہوگا۔ صدر الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن رضوان عرفان کا ایک دن مارکیٹیں بند رکھنے کا اعلان۔ دس بج کے 27 پہ یہاں پہلا پہنچا تھا فائر ٹینڈر، تو وہ لیٹ نہیں ہوا، 10:16 پہ ادھر سے اطلاع گئی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بالکل تحقیق ہوگی کہ کس نے کسی کی کوتاہی ہوئی تو اس کو بالکل سزا ملے گی۔ میں خود کراچی میں نہیں تھا، ایک تو لوگ باتیں بہت بناتے ہیں، وہ تو میں شام کو آیا ہوں تقریباً 4-4:30 بجے۔ پوری کوشش ہے لاپتہ افراد مل جائیں، متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ کراچی میں نہیں تھا، رات 10 بجے کے بعد آگ کی اطلاع ملی، 10:27 پر پہلا فائر ٹینڈر گل پلازا پہنچا۔ فائر بریگیڈ اگر دیر سے پہنچی ہے تو اس کی تحقیقات ہوں گی۔ افسوس ہے کچھ لوگ ایسے سانحے پر بھی سیاست کرتے ہیں، انتشار پھیلانے والوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گل پلازا کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا فائر فائٹرز کو اندر جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازا کے تاجروں کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کراچی میں معصوم افراد کی شہادت پر دل افسردہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ، گل پلازا سانحہ پر افسوس کا اظہار، مراد علی شاہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتی، وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید فائر فائٹر فرقان علی کو خراج عقیدت، کہا فرقان علی نے عوام کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، غم کی گھڑی میں فرقان علی کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو، آگ کی تازہ ترین صورتحال دریافت کی، کہا سندھ حکومت شہید فائر فائٹر فرقان شوکت کی شجاعت کو سراہتے ہوئے سول ایوارڈ کے لیے نامزد کریں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا بھی فائر فائٹر فرقان علی کو خراج عقیدت، شہید کی جرت و فرض شناسی کو سراہا، کمرشل ایریاز میں حادثات کی روک تھام کے لیے تاجر کمیونٹی سے تعاون کی اپیل کر دی، کہا گل پلازا کے تاجروں سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ ونڈر بوائے بننے کی خوشی میں جو پریزنٹیشن دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کراچی کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے۔ سوال میں کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ اس شہر کا جو بیڑا غرق آپ کی پوری پارٹی نے اور آپ کی حکومت نے 17 سال سے کیا ہوا ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ ونڈر بوائے کی پارٹی نے شہر کا بیڑا غرق کر دیا، پریزنٹیشن ایسے دے رہے تھے جیسے کراچی کو سوئٹزرلینڈ بنایا ہو۔ اس شہر کے لوگ کبھی آگ میں جلتے ہیں، کبھی گٹر میں گرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گل پلازا پر میڈیا سے گفتگو، کہا فائر فائٹنگ کے لیے مکمل سامان دینا میئر کی ذمہ داری ہے۔ فائر فائٹرز کو جوتے پہنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ کام پورا ہو گیا۔ لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، شاید یہ لوگوں کے دکھ محسوس نہیں کر سکتے۔ 23 گھنٹے بعد میئر یہاں آیا اور لوگوں سے بات تک نہیں کر سکا۔ اب شہر کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا، مسلط میئر کو ہٹانا ہوگا۔ ترجمان سندھ حکومت سمیت افضال سید نے حافظ نعیم کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دیا، کہا وزیر اعلیٰ خود صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے، تاخیر کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ لائٹ تو ابھی آن ہوئی ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم لگے، ٹریفک تو ابھی ہے نا، آگ تو کل سے لگی ہوئی ہے۔ مغرب کے بعد ہم یہاں سے کام شروع کرتے ہیں، ٹریفک کی وجہ سے راستے جام لگے پڑتے ہیں، پورے راستے بند کیے ہوئے سے گاڑی پوری گھما کے آئے، ہمیں ٹائم اس پہ لگا ہے، تھوڑا پہلے آنا چاہیے تھا، اس کے لیے یہ معذرت چاہتے ہیں۔ میں ایگزیکٹو انجینئر ہوں۔ کس کے ماتحت ہے؟ میئر صاحب کے یہ ہے کہ تھوڑی غفلت ہو گئی تھی۔ کے ایم سی کی ٹیم کو 24 گھنٹے بعد ریسکیو کے لیے لائٹ لگانے کا خیال آ گیا۔ ARY نیوز کے سوال پر افسر نے کہا ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے بھی تاخیر ہوئی۔ کیا 24 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے؟ اس سوال پر افسر کی آئیں بائیں شائیں، کہا میں میئر کراچی کے ماتحت ہوں۔ کراچی کے تجارتی مراکز میں کسی بھی حادثے کا سانحے میں بدلنا لمحہ فکریہ ہے۔
بنیادی حفاظتی نظام ایمرجنسی رسپانس بار بار ناکام ہو تو کوئی بھی شہر معاشی مرکز نہیں رہ سکتا۔ سانحہ گل پلازا پر ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کا بیان، کہا تاجروں کی جانب سے فائر ٹینڈرز کے تاخیر سے پہنچنے کی سنگین شکایات سامنے آئیں۔ پانی کی شدید کمی سے ریسکیو کاروائیاں متاثر ہوئیں۔ تاجروں کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ گل پلازا کے ہزاروں تاجر محنت کش کی اکثریت کا تعلق میمن برادری سے ہے۔ گل پلازا کے متاثرہ تاجروں سے ذاتی طور پر ملاقات کروں گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا سندھ حکومت فوری امدادی اور معاوضہ پیکج کا اعلان کرے۔ سندھ حکومت گل پلازا کی مکمل بحالی و تعمیر نو کا جامع منصوبہ شروع کرے۔ تاجروں کے مالی نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ملبہ اٹھایا جائے گا۔ سعید غنی کا گل پلازا کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، کہا ڈنڈے کے زور پر ہر چیز نافذ نہیں کر سکتے، لوگوں سے مل کر چیزیں ٹھیک کریں گے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق تاجر کاشف کی نماز جنازہ گارڈن میں ادا کر دی گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور ڈپٹی میئر سلمان مراد نے شرکت کی۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں شہید ہونے والے فائر فائٹر فرقان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ پولیس لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی شرکت۔ گل پلازا میں لگی آگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ شارٹ سرکٹ یا بجلی کے ڈبل فیز ایک ساتھ آنے سے آگ بھڑک سکتی ہے۔ رات 10:26 پر آگ کی اطلاع ملی۔ اطلاع کے چند منٹ بعد گاڑیاں جائے وقوع پر موجود تھیں۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے اعلیٰ حکام کو بریفنگ، بتایا آگ کی شدت دیکھ کر شہر کے تمام فائر اسٹیشنز کی گاڑیاں اور عملہ طلب کیا۔ پانی کی موجودگی وافر مقدار میں تھی، لوگوں کے ہجوم سے مشکلات ہوئیں۔ 2 ایکڑ پر محیط پلازا میں 1500 سے زائد دکانیں ہیں جن میں بیک وقت آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ ایسی آگ نہیں دیکھی جو بیک وقت ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ آگ بجھانے کے لیے ایمرجنسی راستے موجود نہیں تھے۔ پنجاب میں بدستور دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M2 لاہور سے ہرر مناج تک، موٹر وے M11 لاہور سے سمڑیال تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے جڑا والا تک اور موٹر وے M4 خانے بال سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر اور پتوں کی میں شدید دھند۔ کراچی میں شارع فیصل بلوچ پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے کار سوار جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت نہیں ہو سکی، لاش جن اسپتال منتقل۔ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کی مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ درج۔ مقتول کے بھائی کی مدیت میں درج مقدمے میں کہا گیا مقتول والدہ کو تشویشناک حالت میں ہولی فیملی اسپتال لایا تھا۔ چیک اپ کے بعد واپسی پر اسپتال کی پارکنگ کے تنازع پر سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ تشدد کیا۔ باجوڑ کے ارکان پارلیمنٹ، مشران اور عمائدین کا جرگہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا حالات کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کسی بھی ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ قیام امن کا مؤثر طریقہ مشران اور حکومت کو اعتماد میں لے کر فیصلہ سازی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا باجوڑ آپریشن میں جزوی متاثرہ گھروں کی تعمیر کے لیے رقم 5 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور طریقے سے شامل رہے گا۔ اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل مسترد کر دی۔ نتن یاہو کا کہنا ہے غزہ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ امریکہ کی حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کے اہم سینیٹر اور کامرس، سائنس اور ٹرانسپورٹیشن کمیٹی کے چیئرمین ٹیڈ کروز سے پاکستانی امریکن تاجر تنویر احمد کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ سینیٹر ٹیڈ کروز کہتے ہیں پاکستان خطے میں امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ پاکستانی امریکن تاجر تنویر احمد کہتے ہیں پاکستان خطے میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے معترف ہیں۔
मई की जंग में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी से मुल्क का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का आगाज। सूबे में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस तातीलात में 18 जनवरी तक तौसीह की गई थी। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेशी टीम मैचेस खेलने भारत जाएगी या नहीं? टीम भारत नहीं गई तो मैचेस कहां खेले जाएंगे? आईसीसी मामले पर अपना हतमी फैसला बुध को सुनाएगी। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो का कहना है आईसीसी ने हफ्ते को ढाका में होने वाली मीटिंग में बांग्लादेशी बोर्ड को आखिरी तारीख के बारे में बताया। बांग्लादेश ने आईसीसी वफ्द के सामने भी भारत में सिक्योरिटी खदशात का मौकिफ दोहराया। पहले इम्तिहान में नाकामी के बाद पलटकर वार करने का अज़्म। कौमी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में आज स्कॉटलैंड से टकराएगी। मैच से पहले हरारे में फ्यूचर स्टार्स की मेंटोर सरफराज अहमद की निगरानी में ट्रेनिंग, खामियां दूर करके तैयारी फाइनल की। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 37 रन से शिकस्त हुई थी। सिलेक्शन के लिए ऑक्शन पर इत्तेफाक। पीएसएल सीजन 11 में ड्राफ्ट के बजाय पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी होगी। ज़राए ने बताया है पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के इजलास में कई अहम फैसले कर लिए गए। नए सीजन में तमाम पुरानी टीम्स को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। एक ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया जा सकता है। मेंटोर और राइट टू मैच के खात्मे पर भी तमाम फ्रेंचाइजेस मुत्तफिक। कमेटी की तमाम सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी को भेजकर हतमी फैसला किया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। भारत को पहली बार उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने इंदौर में खेला गया फैसला कुन वनडे 41 रन से जीता। 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 338 रन के ताकुब में विराट कोहली की सेंचुरी भी भारत को शिकस्त से न बचा सकी। इंडियन टीम 296 रन पर ढेर हुई। इससे पहले न्यूजीलैंड 37 साल में भारत में खेली गई 7 वनडे सीरीज हार चुका था। और साफ विमेंस फुटसल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक और शानदार फतह। श्रीलंका के बाद मालदीव को भी पछाड़ दिया। बैंकॉक में खेले गए मैच में कौमी टीम ने 3-1 से मैदान मारा। अजवा चौधरी, कायनात बुखारी और अनमोल हिरा का 1-1 गोल।